بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 95 ہے، 95، اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 106 اور 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کوئی آیت، او ننسیہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی، ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسا۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ، کے بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا کہ ان اللہ، کے بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے ہیں، ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حامی، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، ہم کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہی یا اسی کے مانند دوسرا حکم عطا کر دیتے ہیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ دوسری بات، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تیسری بات، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ آسمان و زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے؟ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ ہی مددگار۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کے بعض احکام منسوخ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں کہ کبھی ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر اس سے منع فرما دیا اور اس کے خلاف حکم دے کوئی اور حکم دے دیا۔ کبھی ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم نازل فرما دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار ہے۔ دنیا میں ملکوں کے سربراہ موقع بموقع دستور بدل دیتے ہیں، احکامات بدلتے رہتے ہیں، دفعات بدلتے رہتے ہیں۔ جب ملک ایک بادشاہ کو یہ اختیار ہے تو رب ذوالجلال کو کیوں اختیار نہیں؟ وہ اپنی شریعت میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، اس کے سوا کسی کو اختیار نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مخلوق میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں کہ رب ذوالجلال کے کسی حکم کو خود سے بدل دے۔ بدلنے کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ جس حکم کو چاہے دنیا میں نافذ کر سکتا ہے، جو چاہے حکم واپس لے سکتا ہے، جو حکم چاہے نافذ کر سکتا ہے۔ آیتوں کی منسوخی کے معاملے کو لے کر مشرکین نے کہا کہ محمد آج ایک بات کہتے ہیں اور کل کو اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہوتا تو اس میں منسوخ ہونے کی بات کیوں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی اس جہالت والی بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم جس کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور نماز ہی میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ در منصور میں حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات ایک صحابی تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے، انہیں ایک صورت یاد
थी, उन्होंने उसे नमाज में पढ़ना चाहा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ ना पढ़ सके। और उस रात में दीगर चंद सहाबा के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आया। सुबह को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये सहाबा हाजिर होकर अपना मामलात करने लगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत गुज़िश्ता रात मंसूख हो गई, जो लोगों के सीनों से और हर उस जगह से जहां थी मिटा दी गई, जहां जहां लिखी गई थी मिटा दी गई। ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम के बारे में अल्लाह ताला को इख्तियार है कि जब चाहे मंसूख कर दें और जब चाहे भुला दें। अल्लाह ताला तो हर चीज पर कुदरत और ताकत रखने वाला है। लफ्ज़ मंसूख, नंसख, युनसख जो भी आया है कुरान में की दूसरी आयतों में भी है। सूरह हज की आयत नंबर 52 में है, फयंसखुल्लाहु मा युल्क़िश शैतान। और इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 120 में है, मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ये नसीर के माने लफ्ज़ नसीर और वली का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो इस जैसी आयत दूसरी जगह भी है कुरान मजीद में, वमा लहुम फिल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सूरह तौबा आयत नंबर 74 से 74 और सूरह तौबा आयत नंबर 116, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सूरह अनकबूत आयत नंबर 22, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और हदीर का लफ्ज़ यहाँ चूंकि इस्तेमाल हुआ है वो भी कुरान में की मुख्तलिफ आयात में है। सूरह बकरा आयत नंबर 109 में है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 में है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। और इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 29 में है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और सूरह माइदा आयत नंबर 17 में है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और इसी तरह मुल्कुस समावाति वल अर्द का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ, वो भी कुरान में की मुख्तलिफ आयात में है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। सूरह आल इमरान आयत नंबर 189 179 और सूरह माइदा आयत नंबर 17 वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। और इसी तरह सूरह माइदा की आयत नंबर 18 में भी वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। और सूरह माइदा आयत नंबर 40, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। बहरहाल हम इस तरह जिन आयात को भी हम आपके सामने पेश करते हैं, इस तरह की आयतें कुरान में दीगर जगह इस्तेमाल हुई हैं तो हम आपके मालूमात के लिए यहाँ बता देते हैं ताकि हमको इन हक़ाइक़ से आगाही हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।